ادھر لائن سر وش نیوز وکیل ایڈوکیٹ امان اللہ کنڈرانی صاحب محگومہ ہمراہ داری کریں گے۔ السلام علیکم امان اللہ کنڈرانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کنڈرانی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی جو پٹیشن آپ نے وش نیوز ٹیلی ویژن کی جانب سے دائر کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ذرا تفصیلات آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے کہ عویس صاحب کی جانب سے ہم نے یہ پٹیشن داخل کی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، جس کی سماعت جناب چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جناب جسٹس روزی خان بڑے صاحب نے کی، اور اس سے پہلے بھی اس سے ایک دو سماعت ہو چکی ہیں۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ بلوچستان کا پہلا نہیں بلکہ واحد جو ٹی وی چینل ہے وش نیوز، جو بلوچستان میں بلوچی زبان، ثقافت اور بلوچ ثقافت کے تاریخ کے بارے میں لوگوں میں شعور اجاگر کرتا ہے، اور نہ صرف بلوچی میں بلکہ مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان کی معلومات کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے اور واحد ذریعہ ہے۔ کوئی ٹی وی چینل بلوچستان میں نہیں ہے سوائے وش نیوز کے۔ تو ہمارے اعلیٰ عدلیہ نے باقاعدہ اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو خوش آمدید کہا، اور کہا کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک چینل بہت کامیابی سے چل رہا ہے، اور حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے آپ اس کو اشتہارات نہیں دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وفاق نے اپنا جواب جمع کر دیا ہے۔ اس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کے اپنے شیئر کے مطابق وہ اس کو ہم اشتہارات دیتے ہیں اور دیں گے بھی۔ البتہ صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم بھی دیں گے، مگر انہوں نے عدالت نے کہا کہ ہمیں صرف زبانی وعدے نہیں چاہیے، ہمیں تحریری طور بتایا جائے وش نیوز کے ساتھ کیوں امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، اور ان کو اب تک کتنے اشتہارات دیے گئے، اور آئندہ دینا بھی چاہیں گے تو کتنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں اور کوئی چینل نہیں ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں سندھ میں مختلف سندھی چینل ہیں اور لوکل زبانوں کے چینل ہیں اور وفاقی سطح پر چینلز ہیں، ان کو خطیر ایک رقم ملتی ہے، خاطر خواہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ آخر وش نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا اس کا جرم صرف بلوچی میں پروگرام نشر کرنا ہے؟ بلوچ ہونا کوئی جرم ہے؟ تو یہ مدعا ہم نے رکھا ہے۔ الحمدللہ عدالت اس بات کو سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ حکومت بلوچستان عدالت کے آبزرویشن کی روشنی میں ضرور وش کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے اس کو ختم کرے گی، اور اس کے بعد وش نیوز کے لیے اشتہارات جاری کرے گی۔ جی کنڈرانی صاحب، چونکہ بلوچستان میں کوئی بڑے کارپوریشنز نہیں ہیں، بڑے برانڈز نہیں ہیں جو کہ وش نیوز کو اشتہارات دیں، تو سب سے بڑا چنک جو ہے وہ بلوچستان حکومت کا ہے، اور سب سے بڑا فرض بلوچستان حکومت کا ہے تاکہ وہ اس آواز کو مستحکم کرے، لیکن وہ اس آواز کو ایک سٹینڈ کرنے نہیں دیتا۔ نوٹس کیا گیا ہے پچھلے 10-12 سالوں سے کہ بلوچستان سرکار ہی یہاں پہ اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، تو یہاں پہ آپ کو کرپشن کی بو نہیں آتی؟ اوورآل جو بلوچستان میں کرپشن ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جی اور خاص طور پر اشتہارات کی تقسیم میں نیوز کا حق تو بہت زیادہ بنتا ہے۔ ایک بلوچستانی کی حیثیت سے ایک الیکٹرانک میڈیا میں کوئی کمپیٹیٹر اس کا نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کا زیادہ حق بنتا ہے، اور حکومت کا فرض ہے کہ اس طرف توجہ دے۔ باقی جہاں تک عمران گچکی کو آپ کرپشن کا مثال بنا کر پیش کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی تک وہ معاملہ ٹرائل سے گزرا ہے، اپیل کا حق اس کو حاصل ہے۔ ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ٹرائل میں انسان سزا ہوتا ہے، اپیل میں بری ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ کیس ابھی تک مکمل نہیں ہے جب تک ہائی کورٹ سے اس کے کیس کا فیصلہ نہ ہو۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے بلوچستان میں کرپشن ہے، پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، اور جاری ساری ہے، آب و تاب کے ساتھ جاری ساری ہے۔ صرف عمران گچکی کی بات نہیں ہے، ہر محکمے میں آپ کے ملازمتیں بکتی ہیں، ٹھیکے پیسے پر دیے جاتے ہیں، جونیئر افسرز کو سینئرز پر جو ہے بھرتی کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے باقاعدہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ زبان زد عام ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس میں نہ جام کی بات ہے نہ بزنجوں کی بات ہے۔ بدقسمتی ہے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور یہ میں آپ کے چینل کے تھرو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس آوے کے اندر وہ دوراور قوتیں موجود ہیں جو ان کو اس کام پر آمادہ کرتے ہیں، بعد میں ان کو سیاسی طور پر بلیک میل بھی کرتے ہیں، چاہے سینٹ کا الیکشن ہو، چاہے حکومتوں کا جو ہے بنانا ہو، دونوں صورتوں میں پیسے کا استعمال بلوچستان میں بہت زیادہ ہے بدقسمتی سے۔
بہت بہت شکریہ امان اللہ کنڈرانی صاحب جیسے پٹیشن دائر کتبتا وش نیوز نیمگا چی اشتہاراتی بندش سببا اشتہارات ناانصافیانی سببا فریق جوڑ کنگ بوتا پاکستان پبلیکیشن ریلیشن اور یہ دیگا فریق جوڑ کنگ بوتا گا ادا حالا نیمہ بری